بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے 3 حصوں پر تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ ولادت تا بعثت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر نبوت ملنے تک کا حصہ، اس کی مدت 40 سال ہے۔ دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، اس کی مدت 13 سال ہے۔ تیسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، اس کی مدت 10 سال ہے۔ ناظرین، پہلا حصہ ولادت تا بعثت جو 40 سال پر مشتمل ہے، یہ بیان ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو 13 سال پر مشتمل ہے، اس کو ہم نے 3 مرحلوں پر تقسیم کیا ہے۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت اندرون مکہ، اس کی مدت 3 سال ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے اعلانیہ دعوت اندرون مکہ، اس کی مدت 7 سال ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے اعلانیہ دعوت بیرون مکہ، اس کی مدت 3 سال ہے۔ اس پہلے مرحلے پر گفتگو ہو چکی ہے، آج انشاءاللہ اس دوسرے مرحلے کو بیان کریں گے۔ دوسرا مرحلہ ہے اعلانیہ دعوت اندرون مکہ، اس کی مدت 7 سال ہے۔ ناظرین، مکہ مکرمہ میں 3 سال خفیہ دعوت دینے کے بعد ایسی آیات نازل ہوئی جن میں اعلانیہ دعوت کا حکم تھا، اور وہ آیات یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین۔ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے پیروکار ایمان والوں کے ساتھ شفقت اور تواضع کا تعلق رکھیے۔ دوسری آیت، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ آپ کھل کر سنا دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ تیسری آیت، وقل انی انا النذیر المبین۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو کھل کر پوری وضاحت کے ساتھ ڈرانے والا ہوں۔ ناظرین، ان آیتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا کام شروع کیا۔ اب ان 7 سالوں میں دعوت کا موضوع کیا تھا، دعوت کا طریقہ کیا تھا، اور دعوت کے نتائج کیا نکلے، اس کو دیکھتے ہیں۔ ناظرین، پہلا عنوان ہے دعوت کا موضوع۔ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 باتوں کی دعوت دیتے تھے۔ نمبر 1 ایمانیات، نمبر 2 اخلاقیات۔ ایمانیات میں پھر توحید، رسالت، قرآن اور آخرت کی دعوت دیتے تھے۔ اخلاقیات میں عمدہ اخلاقیات کی دعوت دیتے تھے، مثلا صلہ رحمی، پاک دامنی، پڑوسیوں کے ساتھ بہترین برتاؤ، کمزوروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم، بے حیائی، جھوٹ، چوری اور دیگر اخلاقی خرابیوں سے اجتناب کی تلقین کیا کرتے تھے۔ دوسرا عنوان ہے دعوت کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقوں سے دعوت دی۔ نمبر 1 خاندان کو دعوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی، اور سوق اللیل کے محلے میں ابو طالب کے مکان پر سب خاندان والوں کو جمع کیا اور دین کی دعوت دی۔ لیکن ابو لہب نے ساری مجلس درہم برہم کر دی اور کہا کہ یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سنو۔ نمبر 2 قریش کو دعوت۔ خاندان کو دعوت دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور یا صباحہ کی صدا لگائی، اور سب آپ کے ارد گرد جمع ہوئے، اور آپ نے سب کو دین کی دعوت دی۔ اور ابو لہب نے یہاں بھی مخالفت کا مظاہرہ کیا اور سخت الفاظ کہے، اور یہ کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہمیں آپ نے اس لیے جمع کیا تھا۔ اس کے جواب میں سورہ لہب نازل ہوئی۔ نمبر 3 عام عرب کو دعوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں گھوم پھر کر عام لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے تھے۔ تیسرا عنوان ہے دعوت کے نتائج۔ 6 طریقوں سے آپ کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ نمبر 1 مصالحت، یعنی کئی وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس دعوت کے کام کو چھوڑ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا،
اور آپ نے اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ مصالحت کے بعد دوسرے نمبر پر دھمکیوں پر اتر آئے، تیسرے نمبر پر گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی پھینکی گئی اور آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دلوا دی گئی۔ چوتھے نمبر پر ظلم و ستم کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں کھڑے تھے، آپ کا گلا دبایا گیا، اور سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری ڈالی گئی۔ اسی طرح آپ کے صحابہ پر بھی ظلم و ستم کیا گیا۔ 5ویں نمبر پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ العیاذ باللہ یہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا پاگل ہے، کسی نے کہا یہ شخص جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سنو۔ 6 نمبر پر ثقافت و کلچر شو کیا گیا، یعنی قرآن کے مقابلے میں گانا گانے والی عورتوں کو لایا گیا اور نچایا گیا۔ ناظرین، 2 طریقوں سے آپ کی حمایت ہوئی ہے۔ نمبر 1، نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ نمبر 2، پرانے لوگ اسلام پر مضبوطی سے جمے رہے۔ حبشہ کی جانب پہلی ہجرت۔ جب ظلم و ستم کی انتہا ہوئی اور مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے دین حق پر رہنا مشکل ہوا تو رجب سن 5 نبوی میں حبشہ کی جانب ہجرت کر لی گئی۔ اس پہلی ہجرت میں 11 مرد اور 5 خواتین شامل تھی۔ حبشہ کی جانب دوسری ہجرت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رجب سے لے کر شوال تک حبشہ میں مقیم رہے۔ شوال میں یہ خبر سن کر کہ اہل مکہ مسلمان ہوئے ہیں، حبشہ سے مکہ واپس آ گئے۔ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے۔ بہرحال جب واپس آ گئے تھے تو اب کچھ عرصے تک مکہ میں ہی سخت حالت میں رہے۔ پھر سن 6 نبوی میں حبشہ کی جانب دوسری ہجرت ہوئی ہے۔ اس دوسری ہجرت میں 83 مرد اور 19 خواتین شامل تھی۔ سن 5 نبوی میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کفر کی تاریکیوں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں داخل ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے اسلام لانے سے مسلمانوں کی قوت بڑھتی ہے اور کفر کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ سن 7 نبوی میں معاشرتی بائیکاٹ ہوتا ہے۔ شعب ابی طالب مسجد حرام سے صفا کی جانب ایک پہاڑ کی گھاٹی کا نام ہے۔ جب مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا تو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اسی گھاٹی میں پناہ لیا۔ سن 10 نبوی میں یہ معاشرتی بائیکاٹ ختم ہوا ہے۔ سن 8 نبوی میں شق القمر کا واقعہ پیش آیا۔ اس معاشرتی بائیکاٹ کے دوران کفار نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہیں اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سن 10 نبوی عام الحزن۔ اسباب کی اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بہت بڑے سہارے تھے۔ ایک آپ کے چچا ابو طالب اور دوسری آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس سال کو سیرت کی کتابوں میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔